کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صدقے میں جو نعمت عظمیٰ اسی مہینے میں جو عطا کی ہے، اگر ہم اس نعمت کی قدر کرتے چلیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت بہت کامیابی ہے، دنیا آخرت ہر جگہ ہر قدم پر کامیابی ہے۔ کیوں کہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے اندر ہم کو جو ملی ہے گناہ سے بھی محفوظ رکھنے والی ہے اور درجات میں بھی بلند کرنے والی ہے۔ وہ نعمت ہے نماز۔ وہ نماز جو ہے نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس کا اہتمام بھی ایسا کیا گیا کہ دیگر فرائض کو دنیا میں ہی فرض کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ دیکھو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حج جس وقت فرض ہوا تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، حضور نے فرمایا حج تم پر فرض ہے، تو ایک صحابی عرض کرنے لگے دنیا میں اکلی فی عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ ہر سال جس طرح زکوٰۃ ہر سال فرض ہے تو اس طرح فرض ہوگا؟ سوال کر رہے ہیں۔ تو آقا خاموش رہے، وہی اتر رہی تھی، وہی نازل ہو رہی تھی، جبرائیل وہ جو کلمات حج کے فرضیت کے سنا رہے تھے، احکام سنا رہے تھے، آقا خاموش تھی، آقا خاموش تھی۔ وہ بارہا سوال کرتے رہے، افی کل عام یا رسول اللہ، افی کل عام یا رسول اللہ، یہ حج جو فرض کیا گیا بندے مومن پر حج جو فرض ہے کیا وہ ہر سال فرض ہے؟ سوال کر رہے، حضور خاموش ہے۔ جب وہی کا نزول منقطع ہو گیا، یعنی وہی رک گئی، جبرائیل چلے گئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اسی وقت یہ کہتا کہ نعم، اگر کہہ دیتا ہاں ہر سال فج ہے تو فرض ہو جاتی۔ ایسا سوال نہ کرنا، آپ نے فرمایا ایسا سوال نہ کرنا۔ اگر میں جواب دیتا ہاں تو ہر سال حج مومنوں پر فرض ہوتا، پھر ہر سال جانا یہ مشقت والی بات ہوتی، اگر نہ چاہیں تو گناہ میں پڑ جاتے، گناہ گار ہو جاتے۔ تو آپ ذرا غور کرو، حج فرض ہوا، اتنی بڑی فرضیت، مطلب کیا؟ اگر کوئی حج کر لے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک دن کا بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے، بے گناہ پیدا ہوا ہے، ویسے پاک ہو جاتا ہے حج کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ فرض ہوا تو دھرتی پر فرض ہوا، مگر نماز کی فرضیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا، خاص بلا کر جو دیا ہے، وہ کیسی نعمت ہے ہم تو جان ہی نہیں سکتے، ہم جان ہی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلایا، پھر کہا کہ یہ اہم چیز ہے اور نرالا انداز رہا۔ کوئی بھی فرض ایسا نہیں رہا جو اس طرح نماز کی فرضیت کی طرح رہا، نماز کی فرضیت کی طرح کوئی فرض نہیں رہا۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھو، 2.5% لازم ہے، پہلے یہ نہیں کیا کہ 10% لازم ہے تو پھر اس کے بعد 5%، اس کے بعد 2.5%، ایسا نہیں۔ ایک وقت 2.5%، 40%، یعنی 40واں حصہ، 40 روپے میں 1 روپیہ، یہ جو متعین کیا تو چینج نہیں ہوا اس کے اندر۔ حج کے اندر دیکھو کوئی چینجنگ نہیں، مگر نماز کی فرضیت ایک عجیب بے مثل فرض ہے۔ اللہ نے 50 نمازیں فرض کر دیا، فرض کرنے کے بعد بولا، اور غور کرو، خود نہیں معاف کیا، خود نہیں معاف کیا۔ ذرا غور کرو، یہ محبوب اور محب کا جو تعلق رہا، خود نہیں معاف کیا۔ 5 نمازیں خود نہیں بنایا، ادھر حبیب کو بلایا، تم بولو معاف کرتا ہوں، تم بولو معاف کرتا ہوں، تم بولو معاف۔ 9 مرتبہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اے پروردگارا میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت بڑی ناتواں ہے، میری امت کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، وہ ادا ہی نہیں کر سکتی، مولا کم کر کم کر کم۔ 9 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، اس طرح 9 مرتبہ عرض کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 ہی ہے حبیب، 5 ہی فرض کرتا ہوں، مگر 50 نمازوں کا ثواب دے دیتا۔ غور کرو، اس اتنی بڑی نعمت ہے۔
اس کو اگر ہم باقی رکھے زندگی میں اپنی حیات کے اندر اس کو ہم باقی رکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی و کامیابی ہوگی. بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کے اندر غفلت، ہم اس کے اندر کوتاہی برتتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو جگہ جگہ ناکامی. آپ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ پیش ہو آپ کا، اگر حل کرنا چاہتے ہیں آپ، کسی منسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایم ایل اے ایم پی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا دار کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مالدار کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا حزب امر حزبه امر فزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بھی معاملہ، دنیا کا معاملہ ہو، اخروی معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جان کی حفاظت کا معاملہ ہو، کافروں سے مقابلے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوتا تو کیا کرتے جانتے ہو؟ کہیں نہیں جانتے، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہوتے، اللہ اللہ اکبر کہتے، رکعت باندھ دیتے، سلام پھیرتے، کام ہو جاتا. یہ امت کو بتایا آپ نے، یہ امت کو بتایا. وہاں تو زبان کھولتے ہی دعا مقبول ہوتی ہے. امت کو بتایا کہ جب تمہارے لیے کوئی درپیش ہو معاملہ، کوئی پریشانی لاحق ہو دنیا کی، کوئی تمہارا کام نہ بن رہا ہو اور کوئی مصیبت میں تم ہو، تو سنو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر تمہارے پاس قریب ہے تو تمہارا پروردگار عالم ہے. شہ رخ سے قریب، زیادہ قریب تر ہے. تم اللہ کے سامنے ذرا بولی تو بولو، منہ کھولو اور رجوع ہو جاؤ، سجدہ کر لو، کام بن جائے گا. اگر عقیدہ ہی نہیں نا، اعتقاد نہیں، یقین نہیں، اس کو یقین چاہیے، عقیدہ چاہیے، یقین کام چاہیے کہ میرا کام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا. یقین عقیدہ چاہیے. ویسا اگر عقیدہ ہو تو کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں تو بڑی مشکل ہو. اس سے ہم چلتے رہیں گے، میرا کام ہوتا ہی نہیں، بچے کی شادی ہوتی ہی نہیں، دکان چلتی نہیں، مکان بنتا ہی نہیں. یہ جو مسائل ہمارے دنیاوی مسائل ہیں، تو نماز بہت بڑی نعمت ہے میرے پاس، اس کو عطا کرو. 5 وقت ہم کو نماز لی، تمہیں اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. سب کام اسی کے اندر ہو جاتا ہے، سارا معاملہ اسی کے اندر ہو جاتا ہے. سارا معاملہ، کہیں اور دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ گھروں میں رحمتیں لے آنا چاہتے ہو، آپ اپنے گھروں میں، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اگر باہر سے آ جائے، بغداد سے آ جائے، مکہ سے آ جائے، مدینہ سے آ جائے، کوئی عالم صاحب آ جائے تو بے چین ہوتے ہیں، کاش ان کے قدم میرے گھر میں ہو جاتے تو میری بھی معراج ہو جاتی. مولانا آئے تھے، مکہ کے مولانا آئے تھے، مدینہ کے مولانا آئے تھے، بغداد کے مولانا آئے تھے. اس طرح ہمارا تصور ہوتا ہے، اور جگہ جگہ آ جائے تو جگہ تذکرہ کرتے ہو. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت حسین بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، دیکھو ان کی شان، ان کی عظمت. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ گھر چھوٹا ہے، ننھا سا گھر ہے، چھوٹا سا مکان ہے. چھوٹے سے مکان میں کس کو بلا رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں، کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ذرا سنو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. رات کا سمے ہے، تہجد کے وقت اٹھے، آپ کا مکان مختصر سا چھوٹا سا مکان ہے، اس کے اندر گھر کے اندر سواری باندھی ہوئی ہے، گھوڑا باندھا ہوا ہے، ایک ننھا سا چھوٹا سا بچہ بازو میں لیٹا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے سورہ کہف کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب تلاوت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، کبھی زور سے آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، شوقی کرنے لگتا ہے. کیسی آواز دھیمی کر دی، آواز پست کر دی، تو گھوڑے کی آواز، اس کی شوقی کرنے کی آواز، اس کے جھومنے کی آواز ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. پھر وہ قرآن کے اندر، قرآن کی لو کے اندر ایسے محو ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت کی اور اس کی چاشنی کے اندر ایسا گم ہو جاتے ہیں، تلاوت کی چاشنی میں سے گم ہو جاتے، پھر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر گھوڑا بھدکنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں
کہ میرے ذہن میں بات پیدا ہوئی گھوڑا بدکتا ہوا کہیں میرے بچے کو رون نہ ڈالے. میں آواز کو بڑھاتا کم کرتا آخر میں نے دیکھا کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا گیا لذت ایسی تھی، چاشنی ایسی تھی، بس اسی میں مبوطہ سورہ کہف پڑھتا رہا. ایک روایت میں آتا سورہ بقرہ پڑھتے رہے، سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، پھر اخیر میں خوف ہوا، دل میں ڈر ہوا، باہر آئے، بچے کو بچانے کے لیے باہر آئے کہیں گھوڑا روک نہ دے، تو یک لک کو دیکھتے ہیں آسمان کی طرف چراغے لگے ہوئے ہیں، کوئی اسے تھاما ہوا ہے، اگر سایہ کیا ہوا ہے گھر پر اگر سایہ کیا ہوا ہے، چراغے لگے ہوئے گھر کی طرف آتے جا رہے ہیں، اور میں پڑھتا جا رہا ہوں تو نیچے آتے جا رہے، جیسے رکتا ہوں اوپر چلے جاتے رہے ہیں. میں نے اپنی تلاوت کو موقوف کیا. موقوف کرنے کے بعد صبح فجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ بقرہ کی جب تلاوت کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز جب بلند ہوتی میرا گھوڑا بلکنے لگتا تھا، اور میری آواز جب پست ہوتی تو میرا گھوڑا بلکنا کم کر دیتا یا رسول اللہ. یہ کیا ماجرا تھا مجھے نہیں معلوم. میرے چھت پر آسمان اترا ہوا تھا، اس کے اندر چراغیں لگی ہوئی تھی، ایسا حسن تھا، ایسے چراغیں تھی، بے مثل تھی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تمہارے گھر کے اندر اتر رہے تھے جب تم تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے سکنات، اللہ کی رحمتیں فرشتے اتر رہے تھے. اگر تم فجر تک اسی طرح پڑھتے تو تمہارے گھر میں فرشتے ہوتے، اور دن میں تمہیں سب ہر کوئی فرشتوں کو دیکھ لیتا، سارے لوگ دیکھ لیتے، تم اسی طرح پڑھ لیتے. تو سن لو میرے بھائیو، جو مومن مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا مسجد میں پڑھتا ہے تو فرشتے اترتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ہم یہ مہمان کو بلاتے ہیں، فلاں مولانا کو بلاتے ہیں، ارے میرے بھائیو اگر بلانا ہے تو فرشتوں کو بلاؤ، نماز پڑھ کر بلاؤ، نماز کا اہتمام کر کے فرشتوں کو بلاؤ، گھر کے اندر رحمتوں کو بلاؤ، برکتوں کو بلاؤ، اللہ کی عطا کو بلاؤ. نہیں معلوم کیا اترتا ہے واللہ ہی بہتر جانے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے سکنات ہے، اللہ کی عطائیں ہیں. یہ نماز جو ادا کرتا ہے بندے مومن، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں ارشاد فرمایا، جانتے ہو نماز کیا چیز ہے؟ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ ارے میرا تو تذکرہ، تم معراج کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہو، آسمانوں میں جانے کا تذکرہ کرتے ہو، سدرۃ منتہا تک پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہو، یہ تذکرہ کرتے ہو، میری معراج کا تذکرہ کرتے ہو. تمہاری معراج کیا ہے جانتے ہو؟ تمہاری معراج ہے مومنو یہ ہے تم نماز پڑھ لو، تمہاری یہ معراج ہے، تمہاری یہ معراج ہے. رب تمہیں کہاں لے جائے گا، تمہارا کیا کیا مقام ہوگا، تم جانتے کیا ہو؟ آج ہم اس سے غافل ہیں، مسجدیں خالی ہیں، جمعہ پڑھ لیا، پھر عصر کی نماز میں دیکھو، پھر مغرب میں دیکھو، پھر عشاء میں دیکھو، پھر فجر میں دیکھو. معلوم یہ ہوا سنتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، پھر کیا بیماری ہے کہ کیوں نہیں آتے؟ تو شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں. ارے ولی کے دوست بنو، اللہ کے دوست بنو، فرشتوں کے دوست بنو، حقیقی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنو. جب نعمتیں میسر ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال کیا ہوا؟ ان کی نماز سے کوئی فوت ہوتی نہیں، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو.
چاہے جنگ کے میدان میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، وقت ہو گیا اللہ اکبر کہتے ہیں مولا تو ہمارے دل سے کبھی نہیں جاتا، ایک آن کے لیے نکل جائے مولا کریم، ایک آن کے لیے نکل جائے تو ہماری جان ہی کیا ہے، ہماری جان کی کوئی ایک حقیقت نہیں ہے۔ وہ صحابہ کی کیفیت رہی۔ ذات الرقاع کے درمیان جنگ میں صحابہ تشریف لے گئے ہیں، سفر کرتے ہوئے جب واپسی کا سمے آ گیا، جہاد کا موقع تھا، صحابہ تھکے ہوئے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر رک جاؤ، یہاں پر ٹھہرے رہو۔ ایسی کیفیت تھی کہ اگر رکے تو نیند آ جائے، سب کو تھکے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ سب سو جاؤ، سارے لیٹ جاؤ۔ دو آدمی کو متعین کیا، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو متعین کیا، کہا تم جاگتے رہنا، کہیں دشمن ہمارے آرام کرنے کی وجہ سے ہم پر حملہ نہ کرے، تم جاگتے رہنا۔ دو آدمی کو متعین کر دیا، رات کا سمے ہے، سارے صحابہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اہتمام یہ ہو رہا ہے کہ تم کھڑے رہو، انتظام یعنی دیکھتے رہنا کوئی ہم پر حملہ نہ کرے۔ وہ کیسے جاگ رہے ہیں جانتے ہو؟ ذرا غور کرو کیسے جاگ رہے ہیں۔ کہنے لگے دو جب متعین ہوئے تو ایک صحابی نے کہا دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، تم لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، پھر اس کے بعد میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا، تم نماز پڑھتے رہنا، پھر میں لیٹ جاؤں گا۔ ڈیوٹی بانٹ لی، ڈیوٹی بانٹ لی۔ اگر ہمیں ایسا موقع ہو، ہم ذرا غور کریں ہمارے نوجوانوں کو، شب معراج آتی ہے، شب برات آ جاتی ہے، شب قدر آ جاتی ہے، اہم راتیں آ جاتی ہے، تو رات جاگ کر تو کاٹتے ہیں، مگر کیسے کاٹتے ہیں؟ گفتگو میں کاٹتے ہیں، بحث و مباحثہ میں کاٹتے ہیں، ادھر ادھر گھوم کر کاٹتے ہیں۔ مگر صحابہ کا طریقہ کیا رہا میرے بھائیوں؟ صحابی کہتے ہیں میں ذرا رب کو منا لیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور تم مجھے کسی طرح جو ہے وہ صحابی لیٹنے والے کہا تھوڑی دیر کے بعد جلد اٹھا دینا، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، وہ لیٹ گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں نماز پڑھنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ دشمنوں میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ یہ جو ہے سارے سوئے ہوئے، صحابہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، وہ جاگ رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، اسے کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ تو قریب آیا، آ کر وہ جو کھڑے ہوئے تھے سب لیٹے ہوئے تھے، دور سے جب تیر چلایا، یہ حالت نماز میں دور سے جب تیر چلایا، تیر آ کر آپ کے پیر میں لگا، پیر میں لگا، تیر پھنس گیا۔ جب تیر پھنس جاتا ہے تو جانتے ہو کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ مگر یہ اللہ کے بندے، یہ معراج المومنین، نماز معراج المومنین، انہوں نے کہا کہ نماز یہ تو معراج المومنین ہے، ہونے دو ذرا تکلیف، میں اپنے رب کو مناؤں۔ ادھر خون بہتا جا رہا ہے، نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ پھر دوسرا تیر چلایا، اسی طرح کھڑے رہے، پھر تیسرا تیر چلایا، مسلسل 3 تیر لگے ہوئے ہیں، یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کو مناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نماز، نماز جاری ہے۔ دوسرے صحابی یک لخت اٹھ کر دیکھتے ہیں، خون بہ رہا ہے، جسم پر 3 تیر لگے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا انہوں نے جب سلام پھیر دیا تو بھائی سے پوچھا، بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، تم ایک تیر لگتے ہی مجھے بیدار کر دیتے، میں اس کا مقابلہ کرتا، اسے روک دیتا، اسے روک دیتا، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں میرے بھائی؟ سنو، وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اور سورہ کہف پڑھنے لگ گیا، سورہ کہف کی آیت پڑھنے لگ گیا، تو جب پہلا تیر لگا ایسا مزہ آ رہا تھا، ایسا گم تھا، اللہ کے جلوے میں ایسا گم تھا کہ اب دوسرا تیر بھی لگا تو مجھے کوئی پتا نہیں، میرا من نہیں کہا کہ میں چھوڑ دوں، اس لیے اللہ کی یاد میں اسی طرح رہا۔ تو صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ تیرے لگے ہوئے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، تکلیف میں ہے، اس کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ میرے بھائیو فرض نماز نہیں تھی، یہ فرض نماز نہیں تھی، یہ نفل نماز تھی۔ وہ دوڑ سکتے تھے، اپنی نماز کو چھوڑ سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں نماز
نماز کو معراج المومنون بناؤں گا، معراج المومن بناؤں گا، اس طرح وہ نماز کو معراج المومن بنا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہماری نمازیں دیکھیں، ہماری کیفیت دیکھیں، ہمارا حال دیکھیں، افسوس ہے، بہت افسوس ہے نوجوانوں۔ ہماری مسجدوں کو آباد کرو۔ ہم حجاب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم طلاق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے مذہب کے بارے میں مداخلت کی باتیں کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا تو باتیں کرنا چاہیے، ایمانی بات ہے، کرنا چاہیے، ایمانی بات ہے، مگر ہمارے اندر ہے کیا؟ ہمارے اندر ہے کیا؟ حقیقت ہے کیا؟ کیوں ہمارے مسجدیں بھری ہوئی نہیں معلوم ہوتی دیگر فرائض کے اندر؟ جو ہم نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی؟ اس محفل میں آنے والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، ہمیشہ سنتے ہوں گے، ایک کان سے آپ نے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا۔ محدث دکن علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں، ارے وہ کیسے قبرستان جائے تو ان کے قدموں سے عذاب اٹھ جائے، کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں کی کھوپڑیوں کو اٹھا لے رہے ہیں، کھوپڑیوں کو اٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیفیت یہ ہے، ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، ایک کان سے داخل کرتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت دیکھ کر کسی نے سوال کر ہی بیٹھا، یہ دیوانگی کیا ہے؟ یہ دیوانگی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیوانگی نہیں ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ مرا ہوا شخص کی کیفیت کو جان رہا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی کیفیت ہے؟ میں یہ جو لکڑی ہے ڈالتا ہوں، ادھر سے ادھر اگر نکل جائے تو یہ وہ شخص کا ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکالتا تھا آواز و نصیحت کو، اور جو لکڑی ڈالتا ہوں رک جاتی ہے تو یہ وہ شخص تھا، جب سنتا تھا تو قلب اسے قبول کرتا تھا، قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا تھا، تو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے، اس کی ایمانی ہے، کیفیت بڑی مضبوط ہے، اس کا عمل بڑا مضبوط ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں سننے والوں، یہ کان سے سن کر کان سے نہ نکالو، بلکہ اس کو اپنے قلب کے اندر اتارو اور اسے عملی جامہ پہنا دو۔ کہو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میری نماز کوئی چھوٹے گی نہیں۔ ارے میرے نبی کے صدقے میں اتنی بڑی نعمت مل جائے۔ جانتے ہو اگر کوئی سیٹھ بڑا مالدار تم سے محبت کرنے والا، یا یوں سمجھ لو کہ تمہارا خسر، تمہارا سسرا، اگر تمہیں بہت بڑی نعمت دے، کروڑوں روپے دے دے، یہ لے لے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ لے لے، محبت کے ساتھ دے، آپ کیا کریں؟ لے کر اسی طرح اس کے سامنے پھینک دے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کتنا غصہ آئے گا، کتنا جلال آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ بدبخت ہے، میں تو چاہتے ہوئے دیا تھا اس کو نعمت، میں تو اپنا سمجھ کر دیا تھا، میں تو اپنا سمجھ کر اتنی بڑی نعمت دیا تھا، یہ میرا ہے سمجھ کر دیا تھا، یہ میری نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، پھینک رہا ہے، تو کتنا جلال آئے گا۔ اس کے بعد کبھی نعمت نہیں دے گا، وہ کبھی ایسی جو ہے تحفہ نہیں دے گا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ہم کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس کے مثل کوئی تحفہ نہیں ہے، اور ہم کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس تحفے کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو کتنا جلال آتا ہوگا، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ میرے نبی کیا کہتے ہوں گے؟ میرے نبی یہ کہتے ہوں گے، ارے میں نے تو نماز 50 فرض کی 5 بنا دیا اللہ کی بارگاہ میں جا کر، اللہ کو منع کرتے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو راضی کرتے 5 بنا دیا، اور رب نے 5 کا 50 ثواب رکھ دیا، پھر بھی میری امت نماز نہیں پڑھتی ہے، تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میرے رب کو کتنا جلال آتا ہوگا، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے
کبھی اپنے ذہن میں یہ بات بھی ہم نے اپنے ذہن میں داخل کی ہے کب تک اذانوں کی آواز کو سن سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوں گے؟ یہ قدم کیوں نہیں اٹھتے مسجد کی طرف؟ کتنی تحریکیں چلائی جائے، کتنی تقاریر کیے جائے، کتنی کتابیں لکھی جائیں، کیوں ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نفس کے دوست بنے ہوئے ہیں؟ نکلو اس دلدل سے۔ دوست بننا ہے تو اللہ کے ولی کے دوست بنو، دوست بننا ہے تو اللہ کے دوست بنو، فرشتوں کے دوست بنو، حضور کے غلامی میں آ جاؤ میرے بھائیو۔ یہی کامیابی اور کامرانی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے اور مزید اور کوئی گفتگو کرنے کی۔ میرے بھائیو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، نوجوانوں سے بالخصوص، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، دیکھو ایسی آباد کرو۔ ہاں جمعہ آ جاتا ہے، یقیناً جمعہ آ جاتا ہے تو ہماری جب صفوں میں سے نوجوان مسلمان جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو غیر مسلم دیکھ کر ان پر خوف طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ کہاں ملا ہے یہ مذہب؟ دنیا ساری دنیا پریشان کیوں؟ اسی وجہ تو پریشان ہے، اسلام کو بدنام کیوں کر رہی ہے؟ ساروں میں چھا جائے گا، گھر گھر میں مسلمان بن جائیں گے۔ سمجھو بات کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، تو یہ کامیابی کامرانی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں انشاءاللہ عزیز آئندہ جمعہ دوسری گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے آئے، اتنی دیر آدھا گھنٹہ کبھی 5 منٹ بڑھ جاتے، اب بڑھ گئے 5 منٹ۔ ادھر مت دیکھو، اب دیکھو نماز کی طرف، اب دیکھو نماز کی طرف۔ اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ ہماری نماز ایسی ہو جائے بے چینی والی نہیں ہوتا۔ کیا معلوم کہ 5 منٹ اگر بڑھ جانے کے بعد آپ کے اندر جو کیفیت آپ کے اندر نہیں، بعض اللہ ماشاء اللہ 1-2 کے اندر ہوتی ہے، تو کیا ہوتی ہے؟ وہ پوری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ بہت دیر کر دیا وہ نماز کدھر گئی؟ صاحب بہت دیر کر گئے، وہ بہت دیر کر گئے ہیں، تو کس کے بارگاہ میں آیا ہے؟ وہ صاحب نماز سمجھانے کے لیے تو آئے ہیں۔ میرے بھائی دماغ ادھر رکھو، یہ نماز معراج المومنین، یہ تڑپ ہے ہم آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی دولت ہمیں نہیں مل رہی ہے کہ دنیاوی دولت ہے کیا آپ مجھے پیسہ روپیہ دے دو، یہ نہیں میرے بھائی۔ محبت، ایمانی حرارت آپ تک پہنچا رہی ہے باتیں، جو ذہن میں آتی ہے بات بتاتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ یہ ہمارے عمل، میرے عمل، میرے خود کے عمل سمجھ جائے اور آپ سب کے عمل سمجھ جائے، یہ باتیں بتاتا ہوں۔ یہ سب نکال کر صرف نماز کی طرف دھیان دینا، جتنا ٹائم ڈبوں میں جاتا نہیں ڈالنے میں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپن الگ اپنی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی طرف لینا، ڈبوں میں نہیں۔ جیب میں جتنے لانا ہے لا لینا، دینا یہ بھی حق مسجد کا حق ہے، لانا ہر جمعہ بغالت نہیں، لانا ہی لانا، 10 روپیے 5 روپیے 1 روپیہ 2 روپیہ لانا ہی لانا، ڈالنا اور سبحان اللہ۔ ٹائم جانے نہیں دینا، مسجد کے اندر ٹائم جانے نہیں دینا، یاد رکھو۔ آئے ہیں تو منانا ہے اپنے کو، یہ کیا ہے دنیا داروں کو؟ میں تو بولتا رحمت صاحب کا نام ہو رہا، میرا چھوڑ دو، اپنے رب کو یاد کرو، مجھے نکال دو اپنے ذہن سے، اپنے رب کو دیکھو، سبحان اللہ کی تسبیح ہو، پھر اٹھے، پھر کہو مولا پھر میں اب تیری تو نے نفل تیرے نبی کے ذریعے سے سکھائی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، پھر دے دے، پھر جھولی پھیلا کے سب مل کر آئے ہیں مولا تب دے دے۔ ہر آن ہر گھڑی لینے کی کوشش کرنا، جب تک دنیا میں ہے لیتے رہنا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے میرے بھائی۔ وہاں اور زیادہ لیں گے، جنت میں اور زیادہ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، ہماری نمازوں کو معراج المومنین بنا دے مولا کریم، ہم سے کوئی نماز فرض نماز فوت نہ ہونے پائے ایسے بنا دے پروردگار عالم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔